ویسے نیچے جا کے بھی درس دے سکتے ہیں. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا خلاصہ قرآن مجید کا 10واں پارہ ہے، اور 10ویں پارے کا آغاز جو ہے وہ سورہ انفال کی آیات سے ہو رہا ہے. تو یہ دو صورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ آپس میں ایک پیئر ہیں، ایک جوڑا ہے. دونوں کے جو مضامین ہیں وہ جہاد اور قتال، جو سب سے بڑا موضوع ہے دونوں صورتوں کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک تحریک تھی کہ اللہ کے دین کو جو ہے وہ جزیرہ نما عرب میں غالب کرنا ہے، تو اس جد و جہد کا آغاز جو ہے وہ غزوہ بدر سے ہوا. ایک اعتبار سے کہ یہ پہلا بڑا معرکہ تھا جو کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ہوا. تو غزوہ بدر کا تفصیل سے تذکرہ ہمیں سورہ انفال میں ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا سب سے بڑا معرکہ اور آخری معرکہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو تھا وہ تبوک کا معرکہ تھا. تو اس کا تذکرہ ہمیں سورہ توبہ میں تفصیل سے ملتا ہے. تو سورہ انفال میں اللہ عز و جل نے 10ویں پارے کے آغاز میں مال غنیمت کے احکامات سے اس کا آغاز کیا، اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ بھائی جان رکھو کہ جو بھی تمہیں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، مال غنیمت سے مراد یہ ہے کہ وہ مال جب مسلمانوں کی مٹ بھیڑ ہو، آمنا سامنا ہو کفار کے ساتھ، تو میدان جنگ میں جو مال کفار جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جائیں اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اب ویسے مسلمان فوجیں جو ہیں وہ اگر کسی علاقے کو فتح کر لیں، کسی ملک کو، کسی ریاست کو، تو وہ پوری ریاست، وہ پورا ملک، وہ پورا علاقہ وہ مال غنیمت میں شامل نہیں ہوتا. یہ بعد میں اس کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ ممتحنہ کے اندر آئے گا، تو سورہ حشر کے اندر آئے گا. تو کہا گیا مسلمانوں کو کہ جو مال غنیمت ہے تو اس کی تقسیم کا اصول یا پرنسپل کیا ہے، کہ اس کا جو خمس ہے، 5واں حصہ، 5ویں حصے سے مراد 20% جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. اب اللہ کے لیے سے مراد بیت اللہ کے لیے، ولی رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ہے وہ مال غنیمت میں سے حصہ جو ہے وہ نکلتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بالکل دین کے لیے وقف کر رکھا تھا، تو کوئی اور سورس آف انکم تو آپ کا تھا نہیں، تو مال غنیمت سے آتا تھا، یا اور جیسے مختلف جو ہے وہ صحابہ ہیں یا اور لوگوں کی طرف سے جو چاہنے والے تھے کچھ ہدایہ بھیج دیے جاتے تھے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ معاشی معاملات جو ہے وہ چلتے تھے. خیر اس کے اوپر تو اب باقاعدہ تھیسس بھی ہو رہا ہے، ریسرچ ورک بھی ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سورس آف انکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کمائی کرتے تھے، ان کا کیا ایک طرح سے جو معاشی نظام تھا وہ کیا تھا. وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے لیے، یہاں رشتہ داروں سے مراد رسول کے رشتہ دار ہیں، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينَ، اور مساکین کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے. اب بہت سارے رشتہ دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بات ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے، جیسے
آپ کے لیے تو اب خمس میں حصہ ہے، تو آپ کی بیویاں، ظاہری بات ہے آپ کی بیویاں آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی بیویوں کے لیے بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے جو آپ کے لیے نکلتا تھا تو اس میں آپ کی بیویوں کا بھی حصہ تھا۔ اسی طرح سے یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے یہ جو خمس ہے یہ سب سے پہلے مال غنیمت میں سے نکالا جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے مال غنیمت میں سے خمس نکالا جائے گا، اور وہ خمس پھر آگے جو ہے وہ 6 طرح سے تقسیم ہوگا اللہ کے لیے، یعنی بیت اللہ کی مینٹیننس میں، اور آج کل تو مسجد حرام آپ کہہ لیں، اور اسی طرح رسول کے لیے۔ اب رسول کا جو معاملہ تھا وہ تو منقطع ہو گیا، لیکن بہرحال جو بھی آج کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں جنہیں ہم سید کہتے ہیں، ان کے لیے آج بھی خمس کا وہ حصہ جو ہے وہ باقی ہے، اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے۔ اس لیے سید زادوں کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم ان پہ نہیں لگتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے لیے مال غنیمت میں خمس میں حصہ مقرر کیا گیا تھا۔ تو یہ گویا کہ مال غنیمت کی جو ہے وہ ایک موٹی موٹی سی تقسیم جو ہے وہ مسلمانوں کو سجھا دی گئی۔ اب یہ تو 5واں حصہ نکل گیا، باقی جو 4 حصے ہیں 80% ہے، وہ کیسے تقسیم ہوگا؟ وہ پھر احادیث میں، سنت میں اس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ جو تو گھڑ سوار ہے اس کو 2 حصے ملیں گے، یعنی جو میدان جنگ میں لڑنے والے سپاہی ہیں گھڑ سوار کو 2 حصے ملیں گے، اور جو پیدل ہے پیادہ ہے تو اس کو 1 حصہ ملے گا۔ تو گھڑ سوار کو ایک اس کی سواری کا، گھوڑے کا، اور ایک اس کا اپنا حصہ ملے گا۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے کچھ یعنی میدان جنگ میں جب مسلمان اور کافروں کا لشکر آمنے سامنے ہوا تو اس وقت کی جو ایک منظر تھا، تو اس منظر کشی کو قرآن نے بھی کہیں کہیں بیان کیا ہے، ٹچ کیا ہے، بعد میں آنے والے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے۔ تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں بدر کی وادی کے اندر، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر تھا، 313 کے قریب مسلمان تھے اور نہتے تھے، بے سر و سامان تھے، سب کو پتہ ہے کہ چند ایک گنتی کے ہتھیار تھے یا سواریاں تھیں، اور دوسری طرف کافروں کا لاؤ لشکر تھا 1000 کے قریب، اور وہ بالکل مطلب مسلح ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگجو موجود تھے۔ تو اب شیطان جو ابلیس تھا وہ انسانی صورت میں آیا ہے کافروں کے پاس، اور ایک جو سردار تھا سراقہ بن مالک، اس کی شکل میں آیا تھا، اور اس نے آ کے کافروں کو بہت زیادہ جو ہے وہ گویا کہ ان کو ابھارا اس بات کے اوپر کہ آج مسلمانوں کی خیر نہیں، ہم ان کو مٹا دیں گے، دین اسلام کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو اور وہ کیا کہنے لگا، وقال لا غالب لکم اليوم، کیا ہے کافرو آج تو مطلب تمہارے اوپر کون غالب آ سکتا ہے، آج تو کوئی بھی نہیں غالب آ سکتا، تم 3 گنا مطلب ہو مسلمانوں کی نسبت، اور پھر تمہارے پاس جو ہے وہ ہتھیار بھی بہت زیادہ ہیں، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارے ساتھی ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی ہیں تو اب وہ جو سراقہ بن مالک تھا، جو ابلیس تھا بیسیکلی، وہ اب بھاگا ہے، دوڑا ہے۔ تو اب اس کو دوسروں نے کہا کہ بھائی تم تو بڑے چڑھ چڑھ کے بول رہے تھے، یہ ہے وہ ہے، تو اب تم خود بھاگی جا رہے ہو۔ جب صف بندی ہو رہی ہے تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ انی ارا ما لا ترون، یعنی میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کو جو کہ آسمان سے نازل ہو رہے ہیں تو وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اسے اب اندازہ ہو گیا کہ اب فرشتوں کا مقابلہ تو کیا کریں گے یہ، تو وہ خود بھاگ گیا وہاں میدان جنگ سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ شیطان اسی طرح سے کافروں کو، مشرکوں کو، انسان کو اللہ کی نافرمانی میں لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، اور جب انسان خوب چارج ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کچھ کرنے پہ، کسی کفر پہ آمادہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت شیطان اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور انسان اور زیادہ مایوسی میں، ڈپریشن میں جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ یعنی ہم عام اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ شیطان اچھا یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کر لو ہے۔ آپ کے پاس جو ہے وہ اگر مہینے کی تنخواہ شروع میں جو ہے وہ 40,000 ہے تو آپ کو لمبی لمبی امیدیں دلائے گا، یہاں خرچ کر لو، وہاں خرچ کر لو ہے، تو پہلے 5 دنوں میں 30,000 خرچ کر لیے، کوئی اسمارٹ فون لے لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، مہینے کے آخر میں مایوس ہو کے آپ بیٹھے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہت مطلب ہم ان چیزوں کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ شیطان ہماری یعنی مسلمانوں کی زندگی میں بھی کیسے جو ہے وہ ہمیں لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، ٹھیک ہے، یہ تو وہ جب ہم وہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ خود تو پیچھے ہٹ جاتا ہے،
اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی اندھے کنویں میں گر گئے ہیں اور ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یعنی وہ کام کر کے کہ جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں یہ بات واضح طور پہ کہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے پہ آمادہ نہ ہو۔ تو ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے اوپر کچھ نعمتیں کی ہوتی ہیں، مال و دولت دیا ہے، کسی قوم کو اللہ نے وجاہت دی ہے، دنیا میں مقام اور مرتبہ دیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس قوم سے وہ نعمت نہیں چھینتے جب تک کہ وہ خود ہی جو ہے وہ اس نعمت کو برباد کرنے پہ تل نہیں جاتی۔ وہ خود ہی وہ قوم جو ہے وہ جو نعمت اللہ نے اس کے اوپر کی ہے اس سے چشم پوشی اختیار کر لیتی ہے، خود ہی وہ قوم اپنے آپ کو اس اہل بنا لیتی ہے کہ وہ اس نعمت کے اہل نہیں تھی۔ تو یہ معاملہ قوم کا بھی ہے اور ایک فرد کا بھی ہے، ایک فرد کا بھی ہے۔ تو ایک فرد جو ہے وہ اگر اللہ نے اس کے اوپر کچھ نعمتیں کی ہیں اور وہ ہلاکت کے گڑھے کی طرف پھر جاتا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اس کے اپنے اعمال اور اس کے اپنے جو کرتوت ہوتے ہیں وہ بھی ایک سبب اور ایک فیکٹر ہوتے ہیں اس سے اس نعمت کے چھن جانے کا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے خاص طور پہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی تیاری ضرور رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور قوت کی تعریف کیا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رسول اللہ نے اپنی احادیث میں کہا ہے کہ قوت سے مراد تیر اندازی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گویا جنگوں میں غالب آنے کے لیے بہترین جو ہتھیار تھا وہ تیر تھا۔ تلوار میں تو پاس آنا پڑتا تھا نا دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، تو تیر میں تو کیا ہوتا تھا کہ دور سے جو ہے وہ اپنے دشمن کو آپ مار سکتے تھے، ہلاک کر سکتے تھے۔ تو اسی تیر اندازی کی جو جدید شکل ہے ہمارے ہاں آج کے معاشروں میں، تو اسے ہم میزائل ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہیں، یعنی پھینکنے والے ہتھیار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الرمج قوت سے مراد، یہ قوت اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اس سے مراد رمی ہے، پھینکنے والے ہتھیار ہے۔ تو کسی بھی مسلم ریاست کو، مسلم اسٹیٹ کو جو ہے وہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے دین اسلام کی جو ہے وہ بقا اور اس کی حفاظت اور نشر و اشاعت کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں ایڈوانس کرنا چاہیے، بالکل ایڈوانس کرنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں تو دیکھیں نا صرف ایمان کے بل بوتے پہ ہم لڑائی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن میں یہ حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ہتھیار جو ہے وہ استعمال کیے۔ آپ کے پاس بہترین جو ہے وہ ہیومن ریسورس تھا، حضرت خالد بن ولید جیسے جنگجو سپہ سالار آپ کے پاس تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے سپہ سالار آپ کے پاس تھے، یعنی بہترین لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور پھر آپ نے بہترین اسلحہ بھی استعمال کیا، بہترین اسلحہ، بلکہ روایات میں سیرت ابن ہشام، یہ تو بنیادی سورسز ہیں نا سیرت کے، ان میں آپ کو ایسی روایات مل جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے منجنیق وغیرہ منگوائی اور دبابہ منگوایا۔ منجنیق اس وقت کی توپ تھی اور دبابہ جو ہے وہ اس وقت کا ٹینک تھا۔ تو یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ استعمال کی، جیسا کہ حنین کی جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب طائف کا محاصرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق بھی استعمال کی اور دبابہ بھی استعمال کیا۔ تو اب وہ بہت سخت جنگ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے اپنی ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کریں اور اللہ کے دشمنوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا روب طاری کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تو پھینکنے کی قوت جو ہے اس میں استطاعت پیدا کرو، اور دوسرا ومن رباط الخیل، تیار گھوڑے، اس وقت جنگی گھوڑے ہوتے تھے، تو آج گھوڑوں کی جگہ کس نے لے لیا؟ آپ کی ایئر فورس نے لے لی ہے۔ تو دیکھیں نا دو ہی چیزیں جو ہے وہ کلیدی کردار اختیار کرتی ہیں، یعنی ان کی جو ہے وہ حیثیت جو ہے وہ ایک کی کسی ہے جنگ کے اندر، ایک آپ کی ایئر فورس جو آپ کے فائٹر پلینز ہوتے ہیں اور دوسرا آپ کی میزائل ٹیکنالوجی ہے۔ تو قرآن مجید نے دونوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا ترہبون بھی عدو اللہ، اس جنگی تیاری کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈرا کے رکھو گے۔ تو اللہ کے دشمنوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو خواہ مخواہ کا بیر ہے مسلمانوں سے، خواہ مخواہ کی ایک نفرت ہے جسے ہم اسلاموفوبیا کہتے ہیں، بس مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہیں، بس مسلمانوں کو مار دو، قتل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو پوری دنیا میں۔ مطلب یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے کچھ قومیں ایسی ہیں جو کہ نیوٹرل ہیں، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن کچھ جگہ تو آپ دیکھیں کہ خواہ مخواہ خدا واسطے کا جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی بیر ہے،
ٹھیک ہے. آپ جیسے انڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جیسے خدا واسطے کا ہندوؤں کو بیر ہے، اور اسرائیل کو دیکھ لیں جیسے یہودیوں کو جو ہے وہ خدا واسطے کا مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جیسے کو بیر ہے. امریکنز کو دیکھ لیں ہیں. تو اب یہ سب لوگ جو ہے وہ جب مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کی جو ہے وہ بیر رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر مطلب تشدد وغیرہ کرتے ہیں، تو اب مسلمان ریاستوں کو کہا گیا کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیاری کر کے رکھو، ورنہ تو ظاہری بات ہے پھر آج جو ہے وہ کوئی اور ریاست جو ہے وہ جنگ کی آگ میں جل رہی ہے، تو کل پھر جو ہے وہ یہی آگ تمہاری ریاست کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی. تو پھر اسی طرح سے ہوتا ہے. پہلے معاملہ جو ہے وہ عراق میں شروع ہوا، پھر سیریا میں، پھر لیبیا میں، یمن میں، اور پھر پھیلتے پھیلتے جو ہے وہ مطلب کہاں تک پہنچ گیا. افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں تک نہیں جنگ جو ہے وہ پہنچ چکی. تو تیاری ضرور رکھنی چاہیے، تیاری ضرور رکھنی چاہیے. مطلب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کا تورا بورا بن گیا اور پاکستان کا کچھ نہیں بگڑا. حالانکہ اب دیکھیں نا، پاکستان کا بھی تو امریکہ بگاڑنا چاہتا ہے نا. جتنی دشمنی اس کو افغانستان سے ہے اتنی دشمنی جو ہے وہ اس کو پاکستان سے بھی ہے. پاکستان بھی اس کو ایک نظر نہیں پاتا، لیکن پاکستان پہ امریکہ جو حملہ نہیں کر سکتا تو اس میں جو مختلف فیکٹرز ہیں، نو ڈاؤٹ وہ فیکٹرز ایک سے زیادہ ہیں، لیکن ان میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے. تو یہ بہرحال یہ چیز فرق ڈالتی ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے اوپر حملہ کرتے ہوئے 100 بار 10 بار 20 بار سوچتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ تیار رہنے کا جو ہے وہ ہمیں حکم دیا گیا. اس کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے غزوہ بدر کے حوالے سے کہ 70 کے قریب جو ہے وہ کافر قتل ہو گئے جو ان کے سردار تھے، اور 70 کے قریب جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے. اب جو قیدی بنا لیے گئے تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے. تو حضرت ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ قیدیوں سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کے رسول کی بھی رائے یہ تھی کیونکہ دونوں میں نرم دلی زیادہ تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ بنی کہ یا انہوں نے اپنی یہ رائے پیش کی کہ نہیں، ان سے فدیہ لے کے نہیں ان کو چھوڑنا چاہیے. اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ واپس جائیں گے اور دوبارہ جو ہے وہ مدینے کی ریاست کے اوپر حملہ آور ہوں گے اور اس سے مسلمانوں کو نقصان ہوگا. تو اس لیے ان سب کو قتل کر دینا چاہیے جو ہمارے پاس قیدی بن گئے ہیں، اور ایسا کرنا چاہیے کہ جو مسلمان ان کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے ان کو کرنا چاہیے، وہی اس کو قتل کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال قرآن مجید کی ایک آیت سے جو ہے وہ استدلال کرتے ہوئے اور حضرت ابو بکر کی رائے کے مطابق اور اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کر دیا، اور قیدیوں سے جو ہے وہ فدیہ لے لیا گیا. اور جن کے پاس پیسے نہیں تھے انہیں کہا گیا کہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھا دیں. تو اس پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں جب تک آپ کافروں کی کمر نہ توڑ دیں. یعنی جب تک جو ہے وہ آپ کافروں کو اس طرح سے مطلب پسپا نہ کر دیں کہ وہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں. آپ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں گے، دوبارہ وہ بغاوت پیدا کر دیں گے، تو دوبارہ جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے، جتھے بنا کے جو ہے وہ مسلم ریاست کے اوپر حملہ کریں گے، کبھی یہاں فتنہ پھیلائیں گے، کبھی وہاں فساد برپا کریں گے. تو اس لیے ایک مرتبہ ان کی کمر توڑنا ضروری ہے. قیدی بالکل نہیں بنانے، بالکل نہیں بنانے. جو ان میں سے حربی ہیں، جنگجو ہیں، ان کو اتنا مارو کہ ایک دفعہ ان کا فتنہ ختم ہو جائے. پھر جو سویلینز ہیں، جو شہری ہیں، جو بغاوت کرنے والے نہیں ہیں، جو سرکش نہیں ہیں، جو ٹھیک ہے اپنے دین کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، ان کو کرنے دو. لیکن یہاں پہ مراد کون ہے؟ وہ جو مسلم سٹیٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو دین اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اب بھائی جو آپ کو ختم کرنے کے لیے آپ کے گھر پہ ٹینک چڑھا کے لے آئے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب آپ اس کے سامنے بریانی کی پلیٹ رکھو گے. ظاہری بات ہے آپ اس کے بارے میں پھر ایسی سٹیٹمنٹ جاری کرو گے کہ بھائی اس کو اتنا مارو کہ وہ اس قابل نہ رہ جائے کہ آئندہ تمہارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے. تو یہ ہے بہرحال یہی انداز قرآن مجید نے بھی جو ہے وہ اختیار کیا. اس کے بعد اگلی آیات کے اندر جو ہے وہ ہجرت کے حوالے سے کچھ احکامات بیان کیے گئے کہ چونکہ مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تھے. اب بہت سارے لوگ اکا دکا لوگ مختلف قبائل کے اندر جو ہے، جیسے عرب جو ہے ظاہری بات ہے کہ وہاں مختلف قبائل صحرا میں آباد تھے. کچھ لوگ مکہ میں، کچھ اسی طرح سے جو ہے وہ ارد گرد کے قبائل میں ایمان لے آئے تھے. اکا دکا لوگ بھی تھے، 2 4 کی صورت میں. ان سب کو حکم یہ تھا کہ بھائی تم سب اپنے قبائل سے نکلو، یہاں صحرائی زندگی سے، خانہ بدوشی کی زندگی سے، بدوانہ زندگی سے نکلو اور مدینہ میں آؤ، کیونکہ مدینہ کی ریاست بن گئی ہے. وہاں تمام مسلمان جمع ہو اور مسلمانوں کی وہ ریاست مضبوط ہو تاکہ وہاں سے پھر اسلام کے پھیلنے کا آغاز ہو. تو اس لیے ہجرت کو فرض قرار دے دیا گیا تھا، ہجرت کو فرض قرار دے دیا گیا تھا. تو فتح مکہ تک ہجرت جو ہے وہ کیا تھی؟ وہ فرض رہی. تو اب
بہت سارے لوگوں نے ہجرت کی، اللہ کے رسول نے کی، پھر اس کے بعد بہت صحابہ نے بھی کی مدینہ کی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ اب کچھ لوگ جو ہے وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے، تو اس پہ پھر قرآن مجید کی جو ہے وہ بہت سخت جو ہے وہ آیات نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اپنی جان سے، مال سے، تو یہ تو ظاہری بات ہے آپس میں اہل ایمان ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان تو لے آئے ہیں، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایۃ من شیء، تو مسلمانوں کو کہا گیا تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. جو ہجرت نہیں کر رہا ہے وہ ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. یعنی ہجرت اس طرح سے فرض کی گئی یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لے. ہاں قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی قبیلے میں ایمان لے آیا ہے، اب اس کے قبیلے والے اس کو ہجرت نہیں کرنے دے رہے، وہی رکاوٹ بن گیا ہے. جیسا مکہ سے بہت سارے لوگ ہجرت کرنا چاہتے تھے، مشرکین مکہ ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر وہ تم سے مدد طلب کرتے ہیں دین کے معاملے میں کہ ہمیں ہجرت کرنے سے روکا جا رہا ہے، تو پھر تم ان کی مدد کرو اور ان کو جو ہے کہ وہ آرام سے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ آ سکیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے مطلب یہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کوئی ہجوم نہیں تھا کہ ہجوم کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پورے جزیرہ نما عرب کو فتح کر لیا، بلکہ یہ ایک پوری اسٹریٹجی تھی. آپ پیچھے سے دیکھتے ہیں پوری ایک پلاننگ تھی شروع سے لے کے آخر تک کہ کس طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ بھی احکامات دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی حکمت عملی استعمال کر رہے ہیں، تو کس طرح سے جو ہے وہ لے کے چلے ہیں، مطلب شروع سے لے کے آخر تک اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. تو اس میں بہت حکمت اور دانش مندی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، مطلب سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ سارے پلان کے اندر. اس کے بعد سورہ توبہ کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے. سورہ توبہ کا بڑا مضمون جیسے ہم نے کہا کہ غزوہ تبوک ہے، تو غزوہ تبوک جو ہے وہ 9 ہجری میں ہوا، 9 ہجری میں. تو اگرچہ اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اللہ کے رسول سے 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. جب مکہ فتح ہو گیا تو اب ظاہری بات ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو گیا جزیرہ نما عرب میں، تو اب اس کی ایکسٹینشن ہونی تھی. وہ جو ریاست تھی اسلامی ریاست، اس کی ایکسٹینشن ہونی تھی جزیرہ نما عرب سے باہر کی طرف. تو اب ایسے میں جو قریب کی جو اسٹیٹس تھی، بڑی سپر پاورز تھی جیسے رومن، اب رومنز کو جو ہے وہ خطرہ لگنا شروع ہو گیا کہ یہ تو مدینہ سے اٹھے تھے اور پورے جزیرہ نما عرب پہ غالب ہو گئے، تو یہ تو ہمیں بھی کہیں جو ہے وہ مطلب ملیا میٹ نہ کر دیں. تو رومنز نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ ہماری طرف کا رخ کریں یہ مسلمان، تو ہمیں ان کی طرف رخ کرنا چاہیے. اور تبوک کے مقام پہ جو کہ شام کے قریب ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہی ہے مطلب شام، تو شام کے قریب جو ہے وہ تبوک کے مقام پہ جو ہے وہ اللہ کے وسلم کو خبر ملی کہ یہ جو شامی جو ہے جو کیسر روم ہے وہ اپنی فوجیں جو ہے وہ جمع کر رہا ہے اور مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے. تو اللہ کے وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور سب کو حکم دیا کہ سب نکلے. مطلب یہ وہ واحد غزوہ تھا غزوہ تبوک کی جس میں سب کو حکم تھا کہ سب نکلے. مطلب جہاد جسے کہتے ہیں نا، صرف اس ایک غزوے میں جہاد فرض عین ہوا ہے، اس کے علاوہ جہاد کبھی فرض عین نہیں ہوا. جہاد ہمیشہ فرض کفایہ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ سلم کو کہا گیا کہ آپ حارد المومنین علی القتال، آپ ابھارتے رہے. لیکن اس غزوے میں انداز قرآن کا بتا رہا ہے کہ قرآن نے سب کے اوپر فرض کیا تھا کہ جو نکل سکتا ہے وہ نکلے. تو اب گرمیوں کا موسم تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھیں، جون جولائی کا مہینہ تھا اور لمبا سفر تھا. تو اب ایسے میں جو کچھ لوگ منافق بھی تھے، ظاہری بات ہے جو جہاد اور قتال سے گھبراتے تھے، تو اب وہ معذرتیں کرنے لگے، وہ بہانے بنانے لگے، ہم تو نہیں جا سکتے، یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نکلی، 30,000 کے قریب مسلمان نکلے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی سرحد پہ تبوک کے مقام پہ 20 دن آپ ٹھہرے رہے. لیکن کیسر روم کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول خود مقابلے کے لیے آئے ہیں تو وہ ڈر گیا، وہ گھبرا گیا، کیونکہ اس کے دل میں چور تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اور اسے یہ بھی پتا تھا چونکہ دینی عیسائیت میں تھا، اور اسے پتا تھا کہ اگر تو یہ اللہ کے واقعتاً رسول ہے تو میں تو مقابلہ نہیں کر سکوں گا، پھر تو میری شکست یقینی ہے. تو وہ آیا ہی نہیں اور آپ سے وسلم پھر 20 دن وہاں رہ کے واپس آ گئے. لیکن بہرحال اس پورے غزوے کو قرآن نے بیان کیا ہے، اس کے بڑے حصے کو، اور خاص طور پہ اس میں منافقین کا جو کردار ہے، جو نفاق کا جو ایک ادارہ تھا اور منافق کی جو خصوصیات ہیں اور منافقوں کی جو چالیں تھیں، ان کے جو مطلب ان کا جو کریکٹر تھا، کردار تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت خوب کھول کے اس کے اندر بیان کیا.
تو سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے مشرکین سے خطاب کے ساتھ، اور کہا گیا کہ برات من اللہ ورسول الی الذین آتوا من المشرکین، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ہے وہ مشرکوں سے جتنے جو ہے وہ وعدے تھے، تو اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ہے وہ اب اللہ اور اس کا رسول سب سے بری الذمہ ہے۔ تو 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے، یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے۔ 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے مشرکین کو۔ جیسے مکہ فتح ہوا تو انہیں کہا گیا کہ بھائی جو معاہدے تھے وہ تو، جن کی معاہدے کی مدت کوئی متعین تھی وہ تو چلیں ٹھیک ہے، وہ تو متعین مدت تک وہ معاہدے چلیں گے، مطلب کوئی سال کے لیے تھے، 2 سال کے لیے تھے۔ اور جن معاہدوں کی مدت متعین نہیں تھی تو ایسے تمام کافروں اور مشرکوں کو 4 مہینے کی مہلت ہے۔ 4 مہینوں میں وہ کیا کریں، یا تو اسلام قبول کر لیں اگر انہوں نے جزیرہ نما عرب میں رہنا ہے، اور اگر انہوں نے جزیرہ نما عرب میں نہیں مطلب نہیں رہنا تو یہاں سے جو ہے وہ ہجرت کر جائیں، ان کو یہ بھی مطلب اختیار ہے، یہاں سے نکل جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ اپنے کفر اور شرک کے ساتھ وہ یہاں پہ نہیں رہ سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا اور اہم فیصلہ تھا، بہت اہم فیصلہ تھا کہ کوئی مشرک جو ہے وہ جزیرہ نما عرب میں نہیں رہ سکتا۔ عام طور پہ دیکھیں نا کہ قرآن جو ہے وہ 3 آپشن دیتا ہے، بلکہ سنت میں بھی 3 آپشن ہے کہ جب بھی کسی کافر قوم سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو تم، یا اہل کتاب سے، تو تم کیا کرو، ان کو اسلام کی دعوت دو، اسلام قبول کر لے تو وہ تمہارے بھائی ہیں، پھر انہیں کیا کہو، جزیہ دے دو بھائی، اور تم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار لو۔ اور تیسری آپشن کیا ہے، پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن یہاں پہ صرف 2 آپشن تھی، جزیہ کی آپشن نہیں تھی۔ کس کے لیے؟ مشرکین عرب کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ڈائریکٹ مبعوث ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈائریکٹ مبعوث ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان پہ حجت قائم کی تھی، تو ان کے لیے تیسری آپشن باقی رکھی نہیں گئی جزیہ کی، یا اسلام قبول کرو یا پھر جو ہے وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، مقتول بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو وہ لوگ، مطلب جو لوگ تھے جو ایمان لے آئے ایک بڑی تعداد میں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایمان کو پسند نہیں کیا، وہ بھاگ گئے، پھر وہ جزیرہ نما عرب چھوڑ گئے۔ جیسے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا واقعہ تو بہت معروف ہے نا، لیکن جب وہ بھاگ رہے تھے تو اب وہ کشتی جب سمندر کے درمیان میں پہنچی ہے تو وہ ڈولنے لگی، تو سب مشرک جو ہے وہ اللہ کو پکارنے لگے، تو وہ کہنے لگے یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ سمندر میں جب جو ہے وہ تم جاتے ہو تو جب دیکھتے ہو کہ کوئی تمہارے بت جو ہے وہ تمہاری مصیبت کو نہیں پہنچ سکتے تو پھر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں یار یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھاتے تھے۔ تو وہ پھر واپس آئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا۔ تو بہرحال یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مشرکین کو جو 4 ماہ کی مہلت دی گئی تھی کہ 4 ماہ تمہارے پاس ہے، ایمان لے آؤ، غور و فکر کر لو، سوچ بچار کر لو، ایمان لے آؤ، مسلمان بن جاؤ، یا پھر یہاں سے نکل جاؤ۔ جزیرہ نما عرب میں اللہ تعالیٰ اس جزیرہ نما عرب میں شرک کو برداشت نہیں کرے گا، کفر کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں سے کہا گیا ہے، خاص طور پہ جو ہے وہ کافروں سے اور مشرکوں سے قتال کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ مشرک وہ کوئی ایسے مشرک نہیں تھے، کہ ایسے کافر نہیں تھے کہ جو بس اپنے دین پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ تھے جو ظالم تھے اور بدعہد تھے، یہ وہ تھے جو مسلمانوں کو بدترین قسم کے تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ جیسے مکہ میں مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، جیسے مکہ کے لوگ تھے تو، اور اسی طرح سے ارد گرد کے قبائل میں بھی یہی صورتحال تھی۔ تو یہ وہ ظالم مشرک تھے کہ جو لوگوں کے ایمان کے لیے آزمائش بن جاتے تھے، ان کو تشدد کر کر کے ان کے ایمان سے جو ہے وہ واپس کفر کی طرف لانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ وہ مشرک تھے جو مسلمانوں سے معاہدے کر کے توڑ دیتے تھے، پیٹھ میں چھرا گھومتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں کو، تم کیوں نہیں اس قوم سے قتال کرتے کہ جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا؟ جیسے صلح حدیبیہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ تو ویسے 10 سال کے لیے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان، لیکن 2 سال بعد ہی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا مشرکین مکہ نے۔ اور اسی طرح انہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے اے مسلمانوں پہل کی ہے، یعنی ظلم کرنے میں، چڑھائی کرنے میں انہوں نے تم پہ پہل کی ہے۔ بدر میں تو وہ آئے تھے مطلب لو لشکر لے کے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ تو یہ گویا کہ مشرکین سے قتال کے لیے کافروں سے جو ظالم ہے، بدعہد ہے، مسلمانوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ان سے بھی تم قتال نہیں کرو گے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر دنیا سے مٹ جاؤ گے، مطلب مٹ جاؤ گے دنیا سے، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں نا۔ جہاد سے اللہ کو مطلب کیا فائدہ ہوگا؟ پہلا فائدہ تو خود تمہیں ہوگا کہ تمہاری اپنی جان مال جو ہے وہ محفوظ ہوں گے،
دیکھیں نا دنیا میں صرف مسلمان ہی تو نہیں ہے نا، جو بھی ہے اس کا کوئی نہ کوئی نقطۂ نظر ہے، نظریہ ہے، کوئی نہ کوئی اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، لائف سٹائل ہے. تو ہر بندہ جو ہے وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے، اس کے لیے قربانی دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھے میرے مذہب سے، میرے کلچر سے، میری روایات سے مجھے نہ چھیڑا جائے، مجھے اس کے مطابق زندگی گزارنے دیا جائے. تو یہ ہر بندے کا بنیادی حق ہے. اگر مسلمانوں سے یہ حق چھیننے کی کچھ لوگ جو ہے وہ کوشش کریں گے تو اب مسلمان کیا کریں گے، صرف لڑنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاتلوہم، تم ان سے قتال کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا. یعنی پچھلی قوموں پہ تو عذاب آتا تھا نا آسمان سے، زمین کے نیچے سے، تو اب ان کے اوپر عذاب آئے گا، مسلمانوں کے ہاتھوں آئے گا. یعنی تمہاری تلواروں سے جب ان کی گردنیں اڑیں گی تو یہی ان کے لیے عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا، اور اے مسلمانوں تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، اور اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا. یعنی وہ مظلوم جو بیچارے جن کے اوپر ظلم ہوتا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ ان کی آنکھیں ہر وقت اشبار رہتی تھیں. تو پھر جب تم جہاد اور قتال کرو گے تو اب ان کے مظلوموں کے سینے ٹھنڈے پڑیں گے کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے اوپر جو کیا گیا ظلم تھا وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں ان کا جو ہے وہ بدلہ لے لیا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں جو غصہ اور غضب ہوگا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں، ظاہری بات ہے مظلوم کے دل میں غصہ غضب نہیں آیا ہوگا تو کیا ہوگا، جو اس کے اوپر ظلم کرے گا اس کے خلاف اس کے دل میں نفرت اور غضب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس کے غصے کو پھر دور کریں گے جب وہ دیکھے گا کہ اب ظالم جو ہے وہ اس کو اس کے اعمال اور کرتوتوں کی جو ہے وہ سزا مل رہی ہے. تو یہ گویا کہ قتال کی ترغیب اس لیے بھی دی گئی کہ تاکہ مظلوموں کو سکون پہنچے. تو اب یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، آپ مظلوم کو دیکھ کے آپ بھی اس کی طرح رونا شروع کر دیں. اب تو بس ہم یہی کر رہے ہیں نا، امت مسلمہ، آدھی امت مسلمہ مظلوم ہے اور آدھی امت مسلمہ اس مظلوم کے حق میں رو رہی ہے. وہ مظلوم بھی رو رہا ہے اور یہ بھی رو رہے ہیں. تو مطلب اس سے کیا ہونے والا ہے، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو اصل میں تو ظاہری بات ہے، خیر ذمہ داری تو یہ اسٹیٹس کی ہے، ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کریں. جیسے ہم دیکھتے ہیں امریکنز ہیں، مطلب پاکستان میں ایک امریکی آ کے جو ہے وہ پاکستانیوں کو قتل کر کے چلا جاتا ہے، اور وہ اس ایک امریکی کی جو ہے وہ جان کی تحفظ کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کوششیں نہیں کرتے، جیسے ریمنڈ ڈیوس اور یہ فلاں ڈمکان، یہ وہ پوری ریاستی مشینری پیچھے لگا دیتے ہیں. اور ہم لوگ مطلب کچھ کرتی نہیں ہے، مطلب ہم امت مسلمہ میں یہ کوئی احساس ہی نہیں ہے. یہ احساس بالکل ختم کر دیا گیا، مار دیا گیا. امت کو جو ہے وہ ٹکڑیوں کے اندر بانٹ کے مختلف ممالک میں تقسیم کر کے، اور پھر جو لوگ آ کے اصحاب اقتدار جو اوپر آ کے بیٹھے ہیں تو انہوں نے جس طرح سے جو ہے وہ ایک مطلب سیاست کو جس طرح سے مذہب سے جدا کیا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے سیاست کو چلایا ہے، جس بے دینی کے ساتھ اور جس جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اور جس لبرلزم کے ساتھ، تو اس کے بعد تو پھر کیا کچھ بھی نہیں رہ گیا. مطلب اب تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس حفاظت فرمائے، نہ دین رہ گیا اور نہ وہ امریکہ یا یورپین ممالک جیسی جو ہے وہ کوئی، چلو دین نہیں تھا، کم از کم یہ ہوتا تھا کہ کسی پاکستانی شہری کی جو ہے وہ، مطلب امریکی تو یہ کرتے ہیں نا بھائی، امریکی شہری کے لیے جو ہے وہ لڑتے مرتے ہیں، رشین جو ہے وہ رشین شہریوں کے لیے لڑتے مرتے ہیں. تو ان کے اندر تو وہ بھی نہیں ہے. مطلب یہ بھی کوئی تصور جو ریاست کا جو کوئی آپ کہہ لیں لبرل تصور ہے کہ جس میں ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کے حقوق کے لیے لڑتی مرتی ہے پوری دنیا کے ساتھ، وہ بھی نہیں رہ گیا. اپنے شہری پکڑ پکڑ کے جو ہے امریکہ کے حوالے کی ہیں، ان کے عوض جو ہے وہ ڈالر لی ہیں. بہرحال مطلب جب دین کو چھوڑتے ہیں تو پھر یہ دنیا کے بھی نہیں رہ گئے. دونوں طرف سے جو ہے وہ مار پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے یہاں لوگ آپ کو ملتے ہیں جو ان رویوں کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں اور جہاد اور قتال کے خلاف جو ہے وہ بولتے رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارے مال اور تمہارے گھر جو تم نے بڑی جو ہے وہ محنت سے بنائے ہیں، اور تمہاری تجارتیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں اگر تمہیں، یہ 8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. 5 جو ہے وہ انسان کے رشتہ دار ہیں، 3 جو ہے وہ اس کی، جیسے اس کے مکانات ہیں، اس کی تجارت ہے، بزنس ہے. تو 3 چیزیں جو ہے وہ اس کے مطلب دنیاوی چیزیں ہیں. تو یہ 8 قسم کی چیزیں جو ہیں یہ علائق دنیاوی ہیں، مطلب دنیاوی جو ہے تعلقات ہیں انسان کے، دنیاوی چیزیں ہیں جن کے ساتھ انسان کا دل لگا ہوتا ہے. تو اگر یہ سب کچھ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے تو فتربصوا، پھر بھائی انتظار کرو، پھر انتظار کرو، پھر ابھی تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں دنیا میں کوئی مقام دیا جائے. حتی یاتی اللہ بامری، پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو. وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ پھر ایسی قوم کے اوپر ذلت مسلط کر دی جاتی ہے، وہ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر رہتی ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انتہا وہ ہے کہ جہاں دو آدمی اٹھتے ہیں اور مطلب ایک جہادی تحریک بنا کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ خوارج کی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف جن کی یہ ذمہ داری ہے یعنی ریاستوں کی، جن کے پاس قوت ہے، جو جہاد کر سکتی ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، وہ ایسے اللو تللو میں ہیں، انہیں جہاد کے نام سے ہی نفرت ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ جیسے جہاد کا نام کھرچ کھرچ کے قرآن سے بھی نکال دیں اور ایسی آیات نماز میں پڑھنے کی اجازت نہ دیں جن میں کوئی جہاد کا تذکرہ آ جائے۔ تو یہ صورتحال ہے، مطلب دونوں ایکسٹریم جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں اس امت کے اندر۔ تو بہرحال اس میں خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر مسئلے کا حل تو یہ نہیں ہے، وہ حل بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا کہ جی جسے آپ کہتے ہیں کہ جی پرائیویٹ جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ بہت پیدا ہوئی، بہت بنی، وہ آپس میں لڑنا مرنا شروع ہو گئے، اس سے مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ مسائل اور بڑھ گئے، بجائے اس کی کہ وہ کافروں سے لڑتی ہیں وہ آپس میں لڑنا مرنا شروع ہو گئے، مسلمانوں کو قتل کرنا شروع ہو گئے۔ تو پرائیویٹ جہاد جو ہے نا وہ مسئلے کا اب حل نظر نہیں آ رہا، اسٹیٹ لیول کا جہاد مسئلے کا حل ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اسٹیٹ کے پاس قوت اور اقتدار اور اختیار وہ ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ دشمن کے اوپر غلبہ بھی پایا جا سکتا ہے، اور جس کے ساتھ مسلمانوں کو، جس قوت کے ساتھ مسلمانوں کو متحد بھی رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ دشمن کے اوپر آپ اس وقت تب غالب نہیں آ سکتے جب تک کہ آپ خود متحد نہ ہو، آپ کے پاس اتنی قوت ہی نہ ہو کہ آپ متحد کر سکتے ہیں مسلمانوں کو، تو پھر آپ کیا لڑیں گے دشمن سے؟ نہیں لڑ سکتے، آپ تو آپس میں لڑ مار کے جو ہے وہ، یہی ہم دیکھ رہے ہیں یمن میں جو ہے مسلمانوں کے 3 گروپ لڑ رہے ہیں، عراق میں 3 لڑ رہے ہیں، سیریا میں 4 لڑ رہے ہیں، لیبیا کے اندر 3 حکومتیں بنی ہوئی ہیں، اب یمن میں بھی 2 حکومتیں بن گئی ہیں، عراق میں 3 حکومتیں ہیں، سیریا کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ لیں 4 حکومتیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ سب مطلب کرد ایک طرف ہیں، ٹھیک ہے، وہ داعش والے ایک طرف ہیں، وہ بشار الاسد والے ایک طرف ہیں، اس طرح یمن میں چلے جائیں حوثی ایک طرف ہیں، وہ سعودی ایک طرف ہیں، اب یو ای والوں کا ایک اور گروپ بن گیا، لیبیا میں چلے جائیں وہ افطار جو ہے وہ ایک طرف ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ترکی جن کو بیک دے رہا ہے وہ ایک طرف ہیں، سعودی عرب جن کو بیک، بس اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ مطلب یہ جہاد کا نتیجہ ہے۔ جہاد کا اگر یہ نتیجہ ہے تو یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے، اس سے بچو۔ جہاد اور فساد میں فرق کرنا چاہیے، جہاد ضرور کرنا ہے، جہاد تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ جو مطلب جس کی وجہ سے مسلمان اور ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہے ہو تو اس کو جہاد کا نام جو ہے وہ ہم دینا شروع کر دیں۔ تو پرائیویٹ جہاد سے نکل کے اسٹیٹ کے جہاد کی طرف آنا یہ مسائل کا حل ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں پھر اللہ عز و جل جو ہے وہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ اے مسلمانوں قتال کرو ان لوگوں سے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا اس کو حرام نہیں ٹھہراتے، اور دین حق کو اختیار نہیں کرتے اہل کتاب میں سے۔ کب تک قتال کرو؟ یہاں تک کہ وہ جزیہ دے کے رہیں اور چھوٹے ہو کے رہیں، اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ آج ہم جو ہے وہ جزیہ دینے کے حالت میں موجود ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے نا، جب حدیثوں میں بھی یہی ہے کہ جب مسلمان جہاد اور قتال کو چھوڑ دیں گے، بھائی جہاد ہوتا ہی کافروں سے ہے، آپس میں لڑنے کو جہاد نہیں کرتے، تو اب یہ جو آپس میں کر رہے ہیں اسی کو انہوں نے جہاد کا نام دے دیا، یہ جہاد نہیں ہے۔ کلمہ گو کے ساتھ لڑائی یہ جہاد نہیں ہے، اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن یہ جہاد نہیں ہے، جہاد کافروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب کافروں کے ساتھ جہاد ہوتا رہا تو اس وقت تک مسلمان دنیا میں کسی شان و شوکت میں تھے، تو جب کافروں سے جہاد جو ہے وہ انہوں نے کرنا چھوڑ دیا اور آپس میں لڑنا مرنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کے اوپر جہاد اور قتال کی آیات چسپاں کرنے لگ گئے، پھر ظاہری بات ہے ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو ہے وہ اہل کتاب کے اندر جو رویے پیدا ہوتے تھے، ان رویوں میں سے ایک برا رویہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو، یعنی یہود النصارہ نے اپنے علماء اور مشائخ کو کیا کیا؟ رب بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے مشائخ کو اور اپنے علماء کو، یعنی اپنے صوفیوں کو اور اپنے بزرگوں اور فقہاء کو رب بنا لیا۔ تو عدی بن حاتم جو حاتم طائی کے بیٹے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، وہ عیسائی تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ آیت سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول اس آیت میں یہ ہے کہ عیسائیوں نے جو ہے اہل کتاب نے یا یہودیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے فقہاء اور صوفیاء اور بزرگوں کو رب بنا لیا تھا، لیکن میں بھی عیسائی رہا ہوں، دین عیسائیت میں ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم تو اپنے ان کو رب نہیں بناتے، تو نہ بناتے ہیں۔ تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے عدی کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے جو فقہاء اور علماء کسی چیز کو حلال کہتے تھے
تو تمہارے عوام الناس اس کو حلال مان لیتی تھی، اور جس کو وہ حرام کہتے تھے اس کو تمہاری عوام الناس حرام مان لیتی تھی۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہی تو ان کو رب بنا لینا تھا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ ان کا کتاب کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں تھا، اپنی کتاب تورات کے ساتھ کبھی انہوں نے تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ علماء جو کہہ رہے ہیں کیا وہ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر کتاب میں لکھا ہے تو ویل اینڈ گڈ، علماء کی بات جو ہے وہ سر آنکھوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا اور یہ حلال اور حرام کی فہرستیں جو ہے وہ خود علماء ہی اس کا مصدر ہیں، سورس ہیں، تو پھر تو انہیں کو تم نے رب بنایا ہے۔ اللہ نے پھر کتاب کس لیے اتاری؟ اللہ نے کتاب کیا صرف جو ہے وہ علماء اور فقہاء کے لیے نازل کی تھی؟ اللہ نے تو ظاہری بات ہے پوری امت کے لیے کتاب نازل کی تھی۔ تو کتاب کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا، اس لیے امام شافعی کا ایک جملہ بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، وہ اس حوالے سے اجتہاد اور تقلید کے مسئلے میں آپ سمجھیں کہ بس اخیر کول ہے۔ ایک جملے میں انہوں نے اتنی بڑی بحث کو سمیٹ دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں علماء جو ہے وہ رستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ علماء رستہ ہے، منزل منزل کیا ہے تمہاری؟ منزل تمہاری اللہ اور اس کا رسول ہے، منزل تمہاری کتاب اللہ اور سنت ہے۔ یعنی تم نے جانا کتاب اللہ اور سنت کی طرف ہے، تم نے عمل کتاب اللہ اور سنت رسول پہ کرنا ہے۔ تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے کتاب اللہ اور سنت رسول تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، وہ تمہاری منزل ہے جس کی طرف تم سفر کر رہے ہو۔ لیکن جو رستہ ہے نا، جو رستہ جاتا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف، وہ علماء ہے۔ یعنی علماء تمہارے رہنما ہیں، ٹھیک ہے نا، تمہارے گائیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو رستے کی تو بہت اہمیت ہوتی ہے۔ آپ جو ہے وہ اگر پشاور جانا چاہتے ہیں اور آپ کراچی کا رستہ پکڑ لیں تو آپ کبھی نہیں پہنچیں گے۔ تو رستے کی اپنی اہمیت ہے، منزل کی اپنی اہمیت ہے۔ تو علماء منزل نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے علماء کو منزل بنا لیا، منزل بنا لیا۔ یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے، یہ بھی غلط ایٹیچیوڈ، یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے جس کا قرآن یہاں پہ تذکرہ کر رہا ہے کہ جو علماء پہ جا کے رک جاتے ہیں، بس انہی کو آخری جو ہے وہ سورس مان لیتے ہیں، الٹیمیٹ اتھارٹی وہ ہے۔ اس کو جو ہے وہ قرآن نے کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ علماء اور فقہاء کو رب بنا لینا ہے۔ تو آپ نو ڈاؤٹ ایک عام آدمی نے کتاب و سنت پہ عمل کرنا ہے تو اس نے علماء سے پوچھ کے کرنا ہے، لیکن عمل اس نے کتاب و سنت پہ کرنا ہے۔ اس نے علماء کو ایک واسطہ اور میڈیم بنانا ہے کہ بھائی آپ مجھے کتاب و سنت تک، اللہ اور اس کے رسول کے حکم تک آپ مجھے پہنچا دیں کہ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ہے نا کہ جب ایک عامی جو ہے وہ عالم دین کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ بھئی آپ مجھے بتائیں اس مسئلے کا کیا حل ہے اور اس کی دلیل کیا ہے کتاب و سنت سے، بس کافی ہے۔ تو جس نے کتاب و سنت کی دلیل مانگ لی اس نے اس عالم دین کو کیا کر لیا؟ رستہ بنا لیا، اور اس کی منزل جو ہے وہ کتاب و سنت ہے۔ یہ صحیح رویہ۔ اور جس نے بغیر دلیل کے، جسے کہتے ہیں کہ بلائنڈلی آنکھیں بند کر کے علماء کی پیروی کرنا شروع کی، تو اب دیکھیں علماء تو بہت سے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے مسلک کے علماء کی پیروی ہو رہی ہے تو آپ بڑے خوش ہوں گے، دوسرے مسلک کے علماء کی پیروی ہو رہی ہوں گی تو آپ تو کہیں گے تو وہ علماء بھی جہنم میں اور یہ پیچھے پیروی کرنے والے بھی جہنم میں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے بلائنڈلی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس ایٹیچیوڈ کو اس امت میں رواج نہیں دینا چاہیے۔ پیروی علماء کی کرنی چاہیے، علماء سے مسئلے پوچھنے چاہیے۔ ایک عامی آدمی ظاہری بات ہے مجتہد تو نہیں ہے، وہ تو اجتہاد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو وہ تو علماء کے اوپر ہی اعتبار کرے گا نا۔ لیکن علماء میڈیم بنے، وہ جو ہے وہ اتھارٹی نہ بنے، آخری اتھارٹی نہ بنے۔ یہ نہ کہیں کہ جی دلیل تم کون ہوتے ہو مجھ سے دلیل پوچھنے والے، دلیل پوچھنی ہے تو یہاں سے بھاگ جاؤ، دوڑ جاؤ۔ یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ یہ جو ہے یہ عالم دین، اس کا تو دوسری مرتبہ منہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ مطلب جس نے اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھ لیا جس مقام پہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو ہونا چاہیے تھا، نہیں۔ عالم دین سے جو ہے وہ ہم پوچھ کے دین کے اوپر عمل کریں گے، ہم ان کی طرف رجوع کریں گے، لیکن ہم انہیں کہیں گے کہ جی آپ مسئلے کا حل بتائیں، آپ ہمیں بتا دیں کتاب اللہ سنت رسول میں کہاں ہے، بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں آپ کے اوپر اعتماد ہے، آپ کے علم کے اوپر، آپ کے اخلاق کے اوپر، آپ نے بتا دیا، بس ہمیں اس کا اعتبار ہے۔ اور ہم بس ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو فالو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ یہود النصارہ میں جو علماء سو تھے، اس امت میں بھی ہیں برے علماء سو، اور اسی طرح یہود النصارہ میں کچھ راہب ایسے ہوتے تھے، درویش بزرگ ایسے ہوتے تھے جو برے ہوتے تھے، اس امت میں بھی آپ کو ملتے ہیں۔ بڑی بڑی گدی نشین ہیں، آپ کہہ لیں کہ اربوں کے ایسیٹس ہیں، اور پھر مزاروں کے اوپر مطلب کیا کچھ جرائم نہیں ہوتے۔ اور اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کسی اس مسلک کے اچھے عالم دین کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا مزارات کے اوپر، تو انہوں نے کچھ 15 قسم کے جو ہے وہ
گناہ گنوا دیے کہ جو مزاروں کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ نشہ بک رہا ہے، ڈرگس بک رہی ہیں، یہاں پہ چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے، بچوں کو مس یوز کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے نا، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ جو داتا دربار کے چکر لگاتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، صرف جو ہے وہ قبر کے طواف نہیں ہو رہے، صرف وہاں پہ نظر نیاز نہیں مانی جا رہی، بلکہ وہاں پہ اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ زنا مطلب بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ڈرگس جو ہے منشیات جو ہے وہ بیچی جا رہی ہیں۔ تو یہ اس سے اب ظاہری بات ہے کہ یہ سب اس کی منتھلی کس کو جاتی ہے؟ وہ گدی نشین کو جا رہی ہوتی ہے، اس کی سرپرستی میں یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پولیس والوں کو بھی پتا ہوتا ہے، ان کی ملی بھگت کے ساتھ یہ سارے کام جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں، علاقے کی پولیس کو پتا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ تو اب یہ سب کچھ کیا ہے مطلب، اور اربوں میں جو ہے وہ چندے آتے ہیں، وہ چندے کہاں جاتے ہیں، کوئی اس کا آڈٹ، کوئی حساب کتاب کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ مطلب جو لوگ جو ہے وہ درباروں کے اوپر جا کے چندے دے کے آتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ نظریں نیازیں ہیں اور ہماری کوئی دعائیں، پتہ نہیں ان کی کوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، جس کے عوض وہ جا کے وہاں پہ نذرانہ پیش کر کے آتے ہیں، لیکن وہ نذرانے کہاں جاتے ہیں، اس کا کوئی آڈٹ، کوئی حساب کتاب کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے، سوسائٹی کے اندر ایسے احبار اور رہبان یہود النصارہ میں بھی تھے اور اس امت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اکثر علماء اور اکثر جو ہے وہ صوفیاء یہ کیا کرتے ہیں، لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ تو علماء حق کون ہے، سچا عالم دین کون ہے، سچا صوفی کون ہے؟ سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ آپ کو اس کے ہاں دنیا داری نظر نہیں آئے گی۔ دنیا یہ کیا کہ بھائی تمہارے پاؤں کے نیچے لینڈ کروزر ہے، محل جیسا گھر تم نے بنا رکھا ہے، جب تم جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتے ہو 15 لوگ تمہارے آگے ہیں، 15-20 ہیں، اور تم بڑے درویش، تم بڑے صوفی، تم بڑے پتہ نہیں کہا کہ گدی نشین اور یہ اور وہ، تمہارا یہ جو ٹہکا ہے، ٹھیک ہے، تمہارا یہ جو لائف سٹائل ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا مطلب کون سے صوفیات تھے ہمارے جنید بغدادی سے لے کے جو ہے وہ آخر تک، آپ شاہ اللہ دہلوی تک آپ دیکھ لیں کہ جن کا ایسا طرز زندگی، ایسا کوئی لائف سٹائل تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تمہارے اربوں کے ایسٹ ہیں کہاں سے آ گئے؟ تمہارے باپ دادا کی کوئی کیا کارخانے ہیں، کہاں سے آ گئے یہ تمہارے مالو ہمارے ایک پیر صاحب نے جو ہے وہ اپنے بچے کی شادی کے اوپر کروڑوں روپے لگا دیے، کہاں سے آ گئے بھائی یہ کروڑوں روپے، کہاں سے آ گئے؟ تو اب یہ سب چیزیں ہم سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں نا، اور ایسا بلائنڈ فیتھ ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ مطلب ہمارے ایک دوست نے بتایا، وہ صحرائے تھر کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے تھے کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا پیر پگاڑو کی جو ہے وہ لینڈ کروزر جیسے گزری ہے، اور اس کی لینڈ کروزر کے ساتھ جو ریت جو ہے اس کے ٹائروں کے ساتھ ٹچ کی ہے تو لوگ دوڑے ہیں، اور اس ریت کو انہوں نے اٹھایا ہے۔ اور میں نے بات سے پوچھا کیا کرو گے، کہنے لگے پیر سائیں کی لینڈ کروزر کے ٹائر کے ساتھ لگی ہوئی ریت ہے، اس کو گھر میں جا کے تبرک بنا کے رکھیں، اس سے گھر میں برکت ہو۔ مطلب یہ مینٹل لیول ہے لوگوں کا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب آپ کیا بڑے بڑے گدی نشین، اب دیکھیں کون ہے بڑے بڑے سارے گدی نشین، وہی بڑے بڑے گدی نشین جو آپ کہہ لیں کہ جی بڑے بڑی سیاسی جماعتوں کے جو ہے وہ کیا ہے، باوے، مذہبی سیاسی باوے جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ جمع ہوئی ہوئی ہیں۔ یہ مخدوم امین فہیم صاحب تھے، پیر پگاڑو ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ یوسف رضا گیلانی، مطلب یہ سب کو آپ گنتے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان لوگوں کا کیا یہ وہ اخبار ہیں، یہ وہ صوفیاں ہیں، یہ وہ رہبان ہیں کہ جو ہمارے جو ہے جن کا ہم تصوف کے اندر جو ہے وہ تذکرہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ تو مال لوگوں کا کھا رہے ہیں باطل طریقے سے، اور لوگ پھر بھی مطلب وہاں ان کی گدی پہ آپ دیکھیں کہ جا کے جو ہے وہ یہی لوگ جو ہے وہ اپنے عرس پہ جا کے جو ہے لوگ ان کے گھٹنوں کو چوم رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ رکوع کے بل جھک رہے ہوتے ہیں، اور پیر سائیں اور یہ سائیں اور فلاں سائیں، وہ ووٹ بھی وہ لے گئے، لوگوں کا مال بھی کھا گئے، اور اب یہ لوگ جو ہے وہ جنت کے ٹکٹ بھی بانٹ رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے مطلب اتنا بڑا جو ہے وہ اب آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے دین کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، لوگوں کے مال لوٹے گئے سب۔ مطلب ہر دوسرے دن سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہوتی ہے جی، وہ پیر صاحب نے جو ہے وہ عورتیں گئی تعویذ لینے کے لیے، ان کے ساتھ زیادتی کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، ہر دوسری گلی میں جو ہے وہ پیر بیٹھا ہے، مزار بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہی نہیں ہے، مطلب کوئی جسے کہتے ہیں کوئی ایس او پیز ہی نہیں ہے، کیا مطلب کیا آپ لوگوں نے یہ کر دیا ہے؟ مطلب
بزرگوں کے نام پہ کیا روایات کھڑی کر دی ہیں، معاشرے کے اندر ظلم بڑھا دیا ہے، تو لوگوں کی دنیا بھی ایک تو یہ ہے کہ آخرت تو برباد کی ہے، دنیا بھی برباد کر دی ہے نا، دنیا بھی برباد کر دی ہے، کچھ بھی نہیں رہ گیا ہو۔ تو وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پیر صاحب کا جو ہے وہ گھر وہ تو مٹی کی دیوں سے روشن ہے، تو جو ان کا جو مرید ہے تو مرید کو تو پتہ ہی نہیں کہ مٹی کا دیا کسے کہتے ہیں۔ تو بس یہ صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، تو جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ تو سچا آدمی کون ہے؟ سچا آدمی، اس کے یہاں آپ کو مال و دولت نظر نہیں آئے گی، اس کے یہاں مال و دولت نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے مطلب، ٹھیک ہے آپ صحبت صالحین میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، تو اس آدمی کی صحبت میں بیٹھیں جس کا 3 مرلے کا مکان، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ٹھیک ہے، ایسے پیر صاحب کی صحبت میں بیٹھے ہمیں بھی لے جائیں، ہم بھی بیٹھ کے جو ہے وہ اس سے واقعتاً کچھ حاصل کریں گے۔ مطلب یہ کیا، یہ کوئی مطلب پیر ہے؟ مطلب ہمارے ہاں 95% کیا 99% ایسے لوگ ہیں جو باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، حرام کھانے والے ہیں، حرام کی سرپرستی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، شرک کو فروغ دینے والے ہیں، دین کا انہیں کچھ کک پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، گدی نشین وہ لوگ بنے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی ہیں بس اپنے پیٹ جو ہے وہ انہوں نے بڑھائی ہوئی ہیں۔ وہ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ پیٹ اتنا بڑھ گیا کہ اب تو لگتا ہے کرتا بھی پھٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو ایسے لوگ کیا مطلب امت کو گائیڈ کریں گے؟ کیا وہ آپ کا تزکیہ نفس کریں گے ہیں کہ جن کے اپنے پیٹ کی یہ صورتحال ہو کہ اس میں جو ہے وہ آپ جیسے 2 نکل آئے؟ تو یہ بس پتہ نہیں کس امت کو جو ہے وہ بیوقوف بنا رکھا ہے، اور اتنے ہماری یہاں قوم ایسی ہے بھی کہ وہ بیوقوف بن بھی جاتی ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ سب کچھ معاشرے میں دیکھ کے دکھ بہت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہجرت کے موقع پہ جو واقعہ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن گزارے، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھی تھے۔ ہجرت آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی، آپ کے یار غار۔ تو یہاں پہ قرآن نے خاص طور پہ تذکرہ کیا، اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے، یہاں غار سے مراد غار حرا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واقع یہ کہ ان کے ایمان میں شک کرنا یہ قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے۔ جو حضرت ابوبکر صدیق کی ایمان میں شک کرے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، وہ یار غار تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول جو ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے آوازیں سنی ہیں بار کافروں کی، ان کے گھوڑے جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی تلاش میں پیچھے سے نکلے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ساتھ جو ہے وہ منہ اندھیرے نکلے تھے۔ تو اللہ کے رسول جو ہے وہ حضرت ابوبکر کو تسلی دے رہے تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ان کی نظر نہیں پڑے گی، اور اللہ نے مدد کی اپنے لشکروں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی۔ تو یہ گویا کہ مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے، ایک کانٹیکس میں تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اللہ نے اس وقت اپنے رسول کی مدد کی جبکہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک بندہ تھا، ابو بکر، ایک بندہ کھڑا تھا، ابو بکر۔ اور اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے لوگ ہیں تو اب تم منافقین میں سے کچھ جہاد پہ نہیں بھی جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ موجود ہے اپنے رسول کی مدد کرنے کے لیے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم منافق جہاد پہ نہیں نکلو گے تو مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی، تو یہ اس کانٹیکس میں یہ بات کی گئی ہے۔ یہاں پہ حضرت ابوبکر کا جو ہے وہ تذکرہ آیا رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ پھر یہ کہ کچھ منافقین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے غزوہ تبوک کے موقع پہ، جب نکلنے کا حکم دیا گیا کہ سب نکلیں تو وہ آ کے بہانے بناتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نرم تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے تھے، جو بہانہ پیش کرتا تھا اللہ کے رسول اس کو قبول کر لیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کو کہا گیا عفا اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر کرے، لما اذنت لهم، آپ ان کو کیوں اجازت دیتے ہیں؟ اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، آپ ان کو اجازت نہ دیتے نا تو پھر واضح ہو جاتا، سب کو پتہ چل جاتا کہ بھائی اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی تھی تو یہ پیچھے رہا تو یہ تو ہو گیا پکا منافق۔ اب جب آپ نے اس کو اجازت دے دی ہے نا تو اب اس کو یہ ہے کہ جی اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے نا مجھے، تو اب اس کو کوئی منافق نہیں سمجھے گا ہے؟ اس نے گویا کہ آپ کی اجازت کے پیچھے جو ہے وہ اپنے نفاق کو چھپانے کی کوشش کی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منافقین کے طرز عمل ایٹیچیوڈ کے اوپر دوبارہ تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا اگلے رکوع میں
کہ یہ اللہ کی قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں مسلمانوں کہ یہ تم میں سے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ ڈرپوک ہیں، جہاد سے ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی غار مل جائے، کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے، کوئی جائے پناہ مل جائے، کوئی زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو یہ تو فوراً گھس جائیں اس کے اندر اور رسیاں توڑا کے بھاگ جائیں، اسلام سے بھاگ جائیں۔ اصل میں ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے نا بھاگنے کی۔ اب مدینہ میں اور مکہ میں سارے لوگ جو ہے وہ مسلمان جو ہے، سارے لوگ مسلمان ہیں۔ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر اسلام چاروں طرف جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلے چلے جا رہا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے گویا چاروں طرف سے مسلمانوں کے اندر گھرے ہوئی ہیں، تو کہاں جائیں تو کہاں جائیں؟ تو چونکہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے بھاگنے کی، تو اب بظاہر مجبوراً جو ہے وہ اپنا اسلام جو ہے وہ ظاہر کر۔ آج بھی اب دیکھیں بہت سارے لوگ پاکستان میں دل میں ایمان نہیں رہ گیا، بس جیسے اندر سے کوئی ملحد ہو گیا، ایتھیسٹ بن گیا، اب کیا ہے، لیکن چونکہ سوسائٹی ساری مسلمانوں کی ہے، فوائد بھی کمانے ہیں، اگر میں یہ کہوں گا میں تو ایتھیسٹ ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا ہوں، وہ ہو گیا ہوں، تو میرے سارے سوشل جو ہے وہ کانٹیکٹس ختم ہو جائیں گے، لوگ مجھ سے تعلقات ختم کر دیں گے، میرے کاروبار کا، بزنس کا نقصان ہوگا، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر اپنا ایمان ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہی منافقین کا معاملہ تھا، اور ایسے منافق آج بھی آپ کو جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیات کے اندر جو ہے وہ مصارف بیان کیے گئے، زکوٰۃ کے مصارف، کہ زکوٰۃ آپ کہاں خرچ کر سکتے ہو۔ تو قرآن نے کہا 8 جگہ ہیں جہاں پہ تم زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہو، للفقراء، فقراء کے لیے، مساکین، مساکین کے لیے، مساکین کے اوپر خرچ کر سکتے ہو۔ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، بیسک نیڈ۔ والعاملین علیہا، اور جو لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں مثال کے طور پہ کام کرتے ہیں، جیسے کوئی خزانچی ہے، کیشیئر ہے، تو ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ زکوٰۃ کی رقم سے دی جا سکتی ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، کوئی نیا نیا مسلمان ہوا ہے اس کو تم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہو۔ جو مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک بندہ مسلمان اسلام قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کرسچینز ہیں تو، اور ہندو ہیں، جیسے اندرون سندھ میں کوئی ایک مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی نوجوان جیسے، تو وہ گھر والے سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو ایسے میں اس کی مدد کرنا تاکہ وہ اسلام کے اوپر ڈٹا رہے بہت اہم ہے۔ وہ پھر رکاب غلاموں کو چھڑانے میں، اب غلام تو نہیں ہے، قیدیوں کو چھڑانے میں بہت سارے قیدی آپ دیکھیں گے بلا وجہ کسی کیس میں پھنسا دیے گئے، الجھا دیے گئے، اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں وکیل کورٹ کچہری کے، تو ان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ رقم خرچ کرنا۔ والغارمین، اور جو مقروض ہیں، واقعتاً میں مقروض ہیں، یہ نہیں کہ جنہوں نے بینک سے جو ہے وہ کروڑوں کا قرضہ لے رکھا ہے، مقروض تو وہ بھی ہے، وہ مقروض نہیں مراد، ظاہری بات ہے، سب کو پتہ ہے، بینک ڈیفالٹر یہاں پہ مراد نہیں ہے، بلے لگا کے جو ہے وہ ڈیفالٹر بن جاتے ہیں، وہ نہیں۔ یہ ایک عام آدمی جو ہے چھوٹے موٹے قرضے میں جیسے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، 20-25 ہزار اس کی آمدن ہے، تو اب بس کسی مہینے کوئی 30-35 ہزار خرچہ ہو جاتا ہے، کوئی ناگہانی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی کوئی راشن جو ہے وہ کوئی ڈلوا لیا، کچھ بچوں کی عید کے کپڑے خریدنا، تو وہ مقروض ہو جاتا ہے۔ تو اس مقروض جیسے آپ کسی بھی کریانے سٹور پہ، محلے کے کریانے سٹور پہ آپ چلے جائیں تو وہاں آپ پوچھیں تو بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کے کھاتے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ قرض میں چیزیں جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ قیمت نہیں ادا کر پاتے۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم، مطلب دکاندار کوئی بندہ کہہ دے کہ زکوٰۃ کی رقم میں بھائی تم ان کا یہ حساب جو ہے وہ صاف کر دو۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، جہاد میں اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، کوئی مسافر ہے ٹھیک ہے اپنے گھر میں اچھا ہوگا، لیکن بہرحال کے سفر میں کوئی جیب کٹ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم اتنی دی جا سکتی ہے کہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے پھر اگلے رکوع میں خاص طور پہ، چونکہ اس صورت میں یا تو جہاد اور قتال کا موضوع بڑا موضوع ہے، دوسرا منافقوں کا کردار، ان کے ایٹیچیوڈ، ان کے رویے، تاکہ مسلمانوں کو سوچتے رہنا چاہیے کہ یہ رویے ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک منافق کی داستان بیان کر رہے ہیں کہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے برکت دے دی نا میرے مال میں تو میں لازماً صدقہ کروں گا، اور اللہ نے اس کے مال میں برکت دے دی۔ جیسا کہ بعض تفسیری روایات میں یہ بھی ہے کہ کوئی شخص تھا اور اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ دعا کریں، اللہ کے رسول نے دعا بھی کر دی۔ وہ نام کے بارے میں اختلاف ہے، خیر نام سے تو ہم مطلب اس نام کو ہم نہ لیں، لیکن اس کے باوجود بہرحال قرآن کا اشارہ تو یہی ہے کہ کوئی ایسا شخص تھا، کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا بہرحال۔ تو تفسیری روایات میں یہ ہے کہ کسی شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہا کہ آپ دعا کر دیں، اللہ کے رسول نے دعا کر دی، تو اس کی جو ہے وہ جو وادی تھی وہ مطلب چند ایک بکریاں تھیں، تو وہ وادی جو ہے وہ بکریوں سے بھر گئی۔ اب بعد میں اللہ کے رسول نے زکوٰۃ لینے کے لیے جو ہے اس کی طرف اپنا بندہ بھیجا، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں زکوٰۃ کیوں دوں گا، میں تو زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ تب یہ کہتا تھا کہ یا اللہ مجھے برکت دے دیں میرے مال میں، تو میں جو ہے نا بہت صدقہ کروں گا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما آتاہم من فضلی، جب اللہ نے اس کو اپنا فضل دے دیا، فضل سے دے دیا، بخیلو بھی، اب وہ بخیل بن گیا، کنجوس بن گیا۔ ہم میں سے بھی دیکھیں نا، بعض لوگ اللہ سے وعدے بھی کر لیتے ہیں، نظر مان لیتے ہیں، جیسے ہم نظر ماننا کہتے ہیں، یا اللہ یہ میں نے دکان کھولی ہے، اگر میری جو ہے نا وہ دکان اچھی چل گئی تو میں ہر مہینے جو ہے وہ اس میں سے 10,000 نکالا کروں گا۔ اب وہ دکان اچھی چل جاتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے یار 10,000 تو بہت بڑی رقم ہے، اسی طرح اس سے جان چھوٹ جائے۔ اسی طرح ایک دوست نے کہا کہ میں نے کوئی اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے کوئی بڑی دکان کھولی، اسی طرح سے سپر سٹور وغیرہ آپ کہہ لیں، کوئی شاپنگ مال، تو انہوں نے کہا کہ پہلے دن کی جو آمدنی ہوگی میں اللہ کے راہ میں صدقہ کروں گا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پہلے دن کی آمدنی لاکھوں میں پہنچ گئی تو وہ پریشان ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے اس قسم کے وعدے نہ کرے، اور جب اللہ تعالیٰ پھر دے دیتا ہے نا، تو پھر اب جو ہے وہ اپنے دل کا جیسے کہتے ہیں کڑوا پھونٹ بھرے، اور پھر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، لیکن پھر اس نے جب خرچ نہیں کیا، تو ہم نے اس رویے کے بدلے میں، اس بدعہدی کے بدلے میں، پھر ہم نے اس کے دل میں نفاق ڈال دیا، اور قیامت تک وہ نفاق اس کے دل میں رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ، اللہ سے بھائی تم نے ایک وعدہ کیا تھا، اس کی تم نے خلاف ورزی کی۔ تو بھائی اللہ کا جو وعدہ ہے، بندے کے ساتھ وعدہ ٹھیک ہے، اس کی خلاف ورزی تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تم نے وعدہ کیا اور اس بنیاد پہ کیا کہ اللہ تمہیں کچھ دے، اور اللہ نے تمہیں دے دیا، ٹھیک ہے، صرف وعدہ ہی نہیں نہ کیا، یہ یک طرفہ وعدہ تو نہیں تھا، اس کے بدلے میں تم نے لے لیا، اللہ سے لے لیا، تم نے قیمت وصول کر لی، تمہاری بزنس میں، تجارت میں وہ ترقی ہو گئی، جو تم نے چاہا تھا یہ جاب مجھے مل جائے وہ مل گئی، ٹھیک ہے، تم نے کہا تھا میں پھر اتنا صدقہ کروں گا، اب تم پھر رہے ہو۔ اب پھر یہ جو رویہ ہے نا، اس کے بدلے میں تمہیں پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ تمہارے اندر نفاق پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر نفاق نہ ڈال دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ غزوہ تبوک میں چونکہ وہ پیچھے رہے، تو اب اللہ کے رسول کے جب پیچھے رہے تو اس کے اوپر وہ خوش ہوتے تھے، تو فرح المخلفون، تو وہ بڑے خوش تھے کہ ہم تو بڑے چلاک نکلے، ہم تو بڑے تیز نکلے، یہ مسلمان اس گرمی میں جا رہے ہیں، فصلیں ان کی تباہ ہو جائیں گی، بیوی بچے بھوکوں مریں گے، وہاں رومن امپائر سے لڑنے جا رہے ہیں، وہاں سے مر کھپ کے علیحدہ جو ہے وہ شکست کھا کے آئیں گے، تو ہم اچھے رہے، اپنا جان مال سب کچھ بچا لیا۔ تو یہ بڑے خوش ہوتے تھے نا اپنے، جیسے کوئی آدمی بڑا کسی آرگنائزیشن میں ہوتا ہے نا، جیسے کوئی بڑا مطلب کہ جی میں تو بڑا سنبھال کے اپنے آپ کو چل رہا ہوں، تو وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور یہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ بھائی گرمی میں نہ نکلو، اتنی گرمی میں نہ نکلو، منافق ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے۔ تو ان کو اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ ان کو کہہ دیں نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اس گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے، کاش کہ ان لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اب جو منافق جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے نا، تو اب گویا کہ ان کے نفاق کے اوپر مور لگی ہے، تو اب ان میں سے کسی کی جو ہے وہ آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں، اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کریں۔ تو اللہ کے رسول کو منع کر دیا گیا تھا ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن ابی جو ہے، جب وہ منافقوں کا جو سردار تھا، جب وہ فوت ہوا ہے، مرا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارادہ کیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، حضرت عمر نے روکا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی روک دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آخری جو آیات ہیں یہ 10ویں پارے کی، چونکہ غزوہ تبوک کا ہی یہ معاملات چل رہے ہیں، تو اس میں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ کچھ مسلمان واقعتاً کمزور تھے، کچھ ایسے تھے جو بیمار تھے، یعنی وہ جنگ پہ جانا چاہتے تھے لیکن بیمار تھے، واقعتاً منافق نہیں تھے، واقعتاً میں بیمار تھے، یا کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو جنگ پہ جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی۔ سواری تو چاہیے تھی، اب ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی سواری تو ہونی چاہیے تھی، پہلے جو سواریاں تھیں وہ بھی لوگ شیئر کر کے جا رہے تھے، ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک اونٹ جو ہے وہ اس کے اوپر 3 لوگ ہوتے تھے یا 2 لوگ ہوتے تھے، کہ آدھا راستہ یہ چلے گا، پھر جو ہے وہ یہ چلے گا، دوسرا بیٹھے گا، تو اس طرح سے بھی ہوتا تھا، تو مال و اسباب پہلے بھی جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تو اے اللہ کے رسول آپ ہمیں سواری مہیا کروا دیں۔ تو ان کو کہا گیا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ،
تو اللہ کے رسول انہیں کہتے ہیں بھائی سواری تو میرے پاس بھی نہیں ہے. تو اب جب وہ واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اس غم کی وجہ سے کہ ان کے پاس سواری نہیں ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ جہاد میں شریک ہو سکیں، مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو سکے. تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں ہم سب کو ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو جہاد کی روح ہے اللہ تعالیٰ اس امت میں اس کو جو ہے وہ بیدار کرے اور ایسے لوگ پیدا کرے. جہاد اصل میں ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن کا پہلے خود تزکیہ ہو چکا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مطلب ان صحابہ کی بنیاد پہ جہاد کیا جنہوں نے 13 سال ماریں کھائی ہیں. تو اب یہ جب جہاد کے لیے نکلے ہیں تو اب ان کے جہاد نے کوئی ظلم پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے عدل ہی قائم کیا. تو اگر تو کوئی طبقہ ایسا اٹھ کے جو ہے وہ جہاد کرنا شروع کر دے گا کہ جس کی اپنی تربیت نہ ہوئی ہو، جس کا اپنا تزکیہ نفس نہ ہوا ہو، تو پھر وہ جہاد کے نام پہ لوگوں کو مارے گا، قتل و غارت کرے گا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ خوارج جیسا ایک گروہ پیدا ہو چکا تھا. نیکی میں وہ بہت بڑھ کے تھے لیکن جہاد اور قتال کے نام پہ مسلمانوں کی گردنیں اڑانے میں لگے ہوئے تھے. تو یہ بہت اہم ہے کہ ایسا طبقہ، یعنی آپ کہیں کہ جی ایک جملے میں اگر کہا جائے کہ اگر صوفی جہاد کرے تو یہ اصل میں وہ جہاد ہوگا کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نتائج برپا کرے گا کہ جو صحابہ کے دور میں جو ہے وہ جہاد کے نتائج تھے. اب صوفی تو خیر آج کا صوفی کیا جہاد کرے گا، اس کو تو جہاد سے جو ہے وہ مطلب سوچ بھی نہیں سکتے ہم، لیکن کہنے کی بات ہے کہ صوفی جیسا دل ہو اور پھر انسان جو ہے وہ جہاد کرے تو پھر انشاءاللہ سے اس جہاد سے وہ نتائج برپا ہوں گے جو ہم کہتے ہیں کہ جی جہاد سے نتائج کیوں نہیں برپا ہو رہے. جیسے احمد جاوید صاحب ایک جملہ بہت کہتے تھے اور مجھے وہ بہت پسند، کہتے تھے کہ ایک ہاتھ سے تم نے تلوار اٹھائی ہو اپنی دشمن کی گردن اڑانے کے لیے اور دوسرا ہاتھ تم نے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنے کے لیے اٹھایا ہوا ہو. تو یہ وہ شخص ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں فی زمانہ کہ اس کا جہاد اس امت کے اندر کوئی خیر پیدا کرے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں جو ہے ہمیں اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ ہماری ریاستوں کو، ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہماری حکومتوں کو، ہمارے اصحاب اقتدار کو، اہل حل و عقد کو ہدایت دے اور ان کی رہنمائی کرے اور انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کرے اور ان کی آنکھیں کھولے اور انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے راز دکھائے، انہیں جو ہے وہ دنیا کی حقیقت دکھائے اور وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کو مظلومیت سے نکالنے کے لیے، وہ دین اسلام کے غلبے، نشر و اشاعت، اس کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے وہ صحیح معنوں میں ایسا جہاد کریں کہ جس سے خیر پیدا ہو اور شر کا خاتمہ ہو، جس سے ظلم ختم ہو اور عادل جو ہے اس کا بول بالا ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.